اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ لفظی معنی ہے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ عین، واو اور زال، عوذ، اس کا معنی ہے پناہ، اور یہ اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ اپنی طرف اشارہ ہے متکلم کا، میں اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کے شر سے پناہ کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم اسے ہاتھ سے روکے یا اسے ڈنڈے سے جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دے یا کسی اور ذریعے سے، تو یعنی ہم اس کے سامنے بے بس لاچار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قوتوں کا، طاقتوں کا منبع ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ اس شیطان کے شر سے جو ہے ہمیں محفوظ فرماتے۔ اس جملے کے آخر میں الرجیم، یہ لفظ رجم سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ معنی ہے کہ وہ شخص جس کو پتھر مار مار کے بھگا دیا جائے۔ رجیم، رجم سے پتھر مارنا کسی کو، تو شیطان کو ذلت اور رسوائی کے پتھر مارے گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور بھگا دیا گیا ہے۔ یا الرجیم کا معنی ذلت اور رسوائی میں پھینکا گیا شخص۔ تو بہرحال آسان الفاظ میں اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے مردود، لوٹایا گیا، واپس کیا گیا، دور بھگایا گیا۔ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ یہ جو با ہے، با ضربی، اس کا معنی ہے ساتھ، اور سین میم اس کا معنی ہے نام، اسم ہے، لیکن وہ ملانے کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا ہے، لکھنے میں نہیں آیا۔ تو بسم، نام کے ساتھ، اللہ، اللہ تعالیٰ کے، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جس طرح کل مغرب کے درس میں ذکر ہوا کہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں جس طرح ان تین الفاظ کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، اس جوڑ سے پھر ایک تیسرا معنی نکلتا ہے، اور وہ ہے شروع کرتا ہوں۔ وہ یہاں کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان الفاظ کی ترتیب سے وہ معنی نکلتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بارہا ہوگا، بلکہ عربی زبان میں ہوتا ہی رہتا ہے، جس طرح کل حدیث کی تشریح میں بتایا گیا۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمانی، جو نہایت رحم کرنے والا، الرحیم، مہربان ہے۔ دونوں لفظ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں لفظ رحمت سے نکلے ہیں، یعنی الرحمن کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحمت برسانے والا، اور الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ دونوں میں فرق جو ہے وہ مفسرین نے کوئی کافی سارے ذکر کیے ہیں۔ مشہور فرق جو عام طور پر پڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہ الرحمن عام رحم کرنے والا سب پر، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اور الرحیم خاص رحم کرنے والا صرف مسلمانوں پر، مومنین پر۔ اور ایک فرق وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن عام رحم کرنے والا دنیا میں، اور الرحیم خاص رحم کرنے والے آخرت میں۔ لیکن یہ ایک حدیث کے خلاف یہ فرق جاتے ہے کہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا دعا کے ضمن میں کہ رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ورحیمہما، اور دنیا اور آخرت کے رحیم۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، اور الرحیم کا تعلق بھی دنیا سے اور آخرت سے۔ تو بہرحال بہت سارے فرق ان دونوں میں ذکر کیے گئے ہیں، تو زیادہ تر مفسرین نے جو بہترین فرق ذکر کیا ہے اور جسے زیادہ تر مفسرین نے پسند کیا ہے وہ یہ کہ الرحمن عام رحم کرنے والا مستقل طور پر ہر حال میں،
اور الرحیم خاص رحم کرنے والا، کسی خاص موقع پر کوئی بڑا رحم۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ روزانہ دیہڑی دیتے ہیں 500 روپے، 1000 روپے، کسی دن آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے کام سے، اس کی کارکردگی سے، اور آپ اسے 5000 دے دیتے یا 2000 دے دیتے یا 3000 کہ یہ آج جو ہے آپ کا خصوصی انعام ہے، آپ کی خصوصی دیہڑی ہے، تو یہ جو روزانہ مل رہا ہے یہ رحمانیت ہے، اور جو کسی موقع پہ کوئی خاص انعام کر دینا یہ رحیمیت ہے۔ تو الرحمن کا معنی ہوگا عام رحم کرنے والا، مسلسل، اور الرحیم کا معنی ہوگا خاص رحم کرنے والا کسی خاص موقع پر۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمانی جو عام رحم کرنے والا ہے، الرحیمی جو خاص رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑنے اور اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ اگلی آیتیں کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔